السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جنتی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جسمانی اور روحانی طور پر ایسے کر دیے جائیں گے کہ وہ جنت کے لائق ہو جائیں، اور اگر ایسے نہ کیا جاتا تو شاید وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے۔ امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا۔ ان کی لمبائی جو ہے وہ 70 ہاتھ تھی۔ جب ان کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ جاؤ اور فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہے ان کو سلام کرو، اور جو وہ جواب دیں اس کو غور سے سنو، کیونکہ وہی تمہارا اور قیامت تک تمہاری ذریت کا یعنی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح انہوں نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا۔ فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوگا، یعنی شکل و صورت پر ہوگا سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جنت میں ایک ہی شکل کے ہوں گے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کے وقت جس طرح بنایا گیا تھا نا کہ 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، تم جنت میں اسی طرح داخل ہوگے۔ یہ نہیں کہ جنت میں تم کوئی اور مخلوق بن کے داخل ہوگے، یا جنت میں تمہاری ظاہر کو بدل کر تمہیں داخل کر دیا جائے گا، یا کوئی اور مخلوق بنا دیے جاؤ گے۔ نہیں، ایسی جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا جنت میں، تو ویسے ہی تم بھی جنت میں داخل ہوگے تو وہی شکل و صورت پر ہوگے، وہی خد و قال پر ہوگے جو آدم علیہ السلام، اور وہ لمبائی جو ہے وہ 60 ہاتھ تھی، 60 ہاتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کی لمبائی جو ہے وہ برابر کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، تو یہاں سے ایک بات تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ بطور انسان، بطور آدمی داخل ہوگا، لیکن اس کا جو جسم ہے، اس کی جو جلد ہے، اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیتوں میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اب روحانیت کا غلبہ ہوگا۔ اور مسند امام احمد ہی میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہ بے ریش اور بے بال ہوں گے، یعنی ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، یا آف کورس سر کے بال ہوں گے، یہ آپ کے آئی بروز کے بال ہوں گے، لیکن یہ داڑھی، مونچھیں، یہ جسم پہ بال، یہ سارے یہ بال نہیں ہوں گے۔ اچھا، ان کی جہاں تک رنگ کا تعلق ہے تو سفید، گورے، چٹے ہوں گے، سب کے سب۔ دنیا میں کوئی رنگ رہا ہو آپ کا، جنت میں سب کو ایک رنگت عطا فرما دی جائے۔ تو یہ اس کے بعد فرمایا، اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جنتیوں کی کہ گویا ان میں سرما لگائے ہوئے ہوں گے، تو ایسا لگا ہوگا کہ سرما لگا ہوا ہے۔ خوبصورتی جو آنکھوں کی ایک، اب کہنا کہ جو آنکھوں پر ایک سرما جو لگتا ہے تو اس سے آنکھیں نمایاں ہو جاتی۔ اچھا، پھر ان کی عمر جو ہے وہ 33 برس ہوگی، 33 ایئرز اولڈ، اور ان کا جو ڈیل ڈال ہے، قد و قال ہے، یہ جو کاٹ چاٹ ہے، یہ جسم کی جو بناوٹ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا، یعنی کہ 60 ہاتھ، اور ان کی جو چوڑائی ہوگی وہ ہوگی 7 ہاتھ، 7 ہینڈز چوڑے ہوں گے، اور 60 ہینڈز لمبے ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح ترمذی میں بھی ایک روایت آتی ہے، امام ترمذی لاتے ہیں جامع ترمذی میں حضرت معاذ ابن جبل سے، اور وہ مرفوعاً سے نقل کر، اور امام ترمذی نے ایک اور روایت حضرت ابو سعید الخدری سے بھی نقل کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہ ہوگی، لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ کلام عرب میں یہ امر جو ہے وہ معروف ہے کہ اگر کسی عدد میں، کسی کاؤنٹ میں کسر ہو تو کبھی وہ کسر کو ذکر کرتے ہیں اور کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ راوی نے کسر کو حذف کر دی۔ اچھا، یہ تو تھی اہل جنت کی خلقت کہ ان کی دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہوں گے، اور جہاں تک ان کے صفات کا تعلق ہے، روحانیت کا تعلق، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجر میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ کدورت ہوگی ہم اس کو نکال دیں گے،
پھر وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، اخواناً ہو جائیں گے، اور تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، علی سرر متقابلین، بیٹھے ہوں گے باتیں کرتے، دلوں میں کسی کے اوپر کوئی کسی کے لیے کوئی ال فیلنگ نہیں ہوگی، کسی بھی جنتی کے دل میں کسی بھی جنتی کے لیے کوئی ال فیلنگ، کوئی بری چیز نہیں ہوگی۔ اچھا، صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم شریف میں ایک بہت طویل روایت آتی ہے، اور ان میں بھی یہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، آپس میں کوئی بغض اور حسد نہ ہوگا، کوئی اگر اعلیٰ درجوں میں ہے اور کوئی اس سے کم درجوں میں ہے تو کوئی کسی کے لیے کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئے گی کہ یار اس کو دیکھو اور مجھے، ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی۔ وہ بالکل اس احساس سے عاری ہو کے ایک دوسرے سے ملیں گے کہ اس کو کیا نعمتیں ملی، مجھے کیا نعمتیں ملی، یہ ان کی کنسیڈریشن ہی نہیں ہوگی، وہاں دماغ ہی نہیں، ذہن ہی نہیں جائے گا۔ اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی ذہنیت سے جنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی یہ بات آپ کو؟ اب میں دیکھو نا، میں اگر کسان نہیں ہوں اور میں کسان نہ ہوتے ہوئے کسان بننے کی کوشش کروں تو غلطیاں کروں گا، اور میرے سامنے کوئی کسان آ جائے تو وہ کہے گا نہیں بھائی، ہم ایسے نہیں سوچتے، ہم تو ایسے سوچتے ہیں، ایسے کھیتی باڑی ہوتی ہے، تم شہری بابو لوگ ہو، تمہیں کیا خبر کہ کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح شہر میں کوئی بزنس رن کر رہا ہو، وہ الگ مائنڈ سیٹ سے بزنس رن کر رہا ہوگا، اور ایک کسان جو اپنی کھیتی کو بیچ رہا ہے وہ الگ طریقے سے، تو وہ دو الگ الگ معاملے ہیں۔ تو اب جو الگ الگ معاملے ہیں تو ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے یکجا نہیں کر سکتے، اس لیے دنیا کے ذہن سے آخرت کو نہ سوچا کریں، دنیا کے ذہن سے جنت کو نہ سوچے، جنت کو جنتی کے ذہن سے سوچے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ذہن سازی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہاں نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ اختلاف ہے، بلکہ سب ایک دل پہ جمع ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا جو کوئی روحانی بیماری ہو۔ اور ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے جنتیوں کی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ ان کی ہم عمر ہوں گی، ان میں نہ کوئی بوڑھی ہوگی نہ ان میں کوئی بچی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ طول و عرض اور عمر میں اس تناسب کی وجہ سے کمال لذت حاصل ہو، کہ دیکھو نا، عمر میں بھی ہم آہنگی ہے اور قد و قال میں بھی ہم آہنگی ہے، تو پھر اس سے کمال لذت حاصل ہوگا۔ اسی لیے جنتی ایک ایک دن میں 100 کنواریوں سے صحبت کرے گا اور اس کو تھکن نہیں ہو، کیونکہ اس کی کیفیت اگین دنیا والی نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دنیا میں تو ایسا نہیں ہو پاتا، جنت میں کیسے ہوگا۔ وہ جنت جنت ہے نا، دنیا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جنت کے جو دروس ہم دے رہے ہیں آپ کو، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا سے اپنے دماغ کو اٹھانا ہوگا، ما وراء الدنیا دیکھنا ہوگا، دنیا سے نکل کے دیکھنا ہوگا، دنیا میں رہ کے دیکھنا نہیں ہوگا، تو پھر جنت کی لذتوں کا اندازہ بھی ہوگا، اور عقل میں یہ جو حیرت کدے بن جاتے ہیں یہ بھی نہیں بنیں گے کہ ایسا کیسے ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پاک ہر چیز پر قدرت رکھ۔ تو بہرحال اہل جنت میں سے بعض جنتی جو ہے وہ اعلیٰ مقامات پر ہوں گے اور بعض ان سے کم اعلیٰ مقامات پر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ہمارے جو پیارے گزر گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین، اور ہم سب کو جنت میں ساتھ داخل فرمائے، اعلیٰ درجوں میں داخل فرمائے اور بغیر حساب داخل فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔